بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ باپ تو باپ ہی ہوتا ہے اور باپ سے زیادہ چلاکیاں نہیں لگائی جا سکتی، وہ پائے پھڑ لیتا ہے اور اس کی بات جو ہے تجربے پر جو ہے وہ ہوتی ہے، تجربے کے بعد اس نے یہ بات کی ہوتی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں یہ سارا ایشو کیا ہے، اس کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ سر اڈیالہ جیل تھی اور اڈیالہ جیل میں ایک 3 بار کا وزیر اعظم قید تھا، اس کی بیٹی تھی جو کہ خواتین کی سائڈ پہ قید تھی۔ جو قیدی تھا اس کا نام میاں محمد نواز شریف تھا۔ میاں نواز شریف نے شام 6 بجے قریب اپنے جو ہیں جیلر ان سے درخواست کی کہ مجھے کلثوم نواز سے بات کروا دیں، اور مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اسے کچھ ہو گیا ہے۔ اور جیلر نے کہا جی سوری، ہم آپ کی بات نہیں کروا سکتے۔ 3 بار کے وزیر اعظم نے ترلا ڈالا باقاعدہ کہ یار میری گل سن، تیری مہربانی، مینو گھبراہٹ ہو رہی باقاعدہ کہ ان کچھ ہو گیا ہے۔ یہ جس سے بات کرنا چاہ رہے تھے وہ کینسر کی پیشنٹ تھی، اور آخری جو ہے ان کی یعنی سمجھ لیں دن چل رہے تھے جب میاں نواز شریف وہاں سے آئے۔ اس وقت بھی وہ کلثوم کو آوازیں دیتے آئے تھے۔ وہ کلپ جو ہے وہ ریکارڈ ہوا، وہ آپ کو اگر وہ کلپ دیکھنے کا موقع ملے آپ کو مل جائے گا بڑے آرام سے، میں یہاں پر نہیں چلا سکتا، کاپی رائٹس کے ایشوز ہوتے ہیں۔ اس کلپ میں میاں نواز شریف بار بار کہہ رہے ہیں کلثوم میں باؤ جی، اور ظاہر ہے کہ کلثوم نہیں بول رہی کیونکہ وہ کومے کی حالت میں تھی۔ تو ایسی صورتحال میں 3 بار کا وزیر اعظم یہ کہہ رہا تھا کہ میری بات کروا دے، اور جیلر نے کنی جیلر صاحب جو ہوں گے وہ اس کا کتنواں گریڈ ہوگا، 18واں 19واں 20واں ہوگا، بڑی 20واں نہیں ایسے ہوتا، 18واں ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ سر جیلر نے ان کی بات نہیں کروائی۔ وقت گزر گیا، تھوڑی دیر بعد وہی جیلر واپس آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ میاں صاحب ہم آپ کو یہ اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ کلثوم نواز اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اس وقت اس شخص کے سینے پر کیا سانپ لوٹا ہوگا، کس طرح تکلیف ہوئی ہوگی، وہ کلیجہ کیویں پٹیا ہوئے گا اندروں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سین ہے جس کو اب آپ فی الحال کلوز کر دیں۔ اب سین نمبر 2 ہے، اس ملک کا ایک منتخب وزیر اعظم جس کے انتخاب میں پرابلم ہے، شک ہے، آر ٹی ایس بٹھا کے اس کو لایا گیا، یہ بات بھی درست ہے، لیکن وہ لاڈلا تھا، یہ بات بھی درست ہے۔ اس کے ایک اشارہ ابرو کے اوپر میاں نواز شریف کو سزائیں دی گئیں، یہ بھی بات درست ہے۔ اس نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف وہ جڑی نا سزا یافتہ ہو گئے اندر ہوں، کمپین نہ چلا سکیں، انہوں نے کہا اوکے۔ اس نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جناب میاں نواز شریف جو ہے چونکہ وہ کیا کہتے ہیں پاناما میں سے کامہ نکال دیا گیا، لہٰذا وہ نہل ہو گیا، تو نہل آدمی مسلم لیگ نون یا کسی بھی سیاسی جماعت کا سربراہ نہیں رہ سکتا۔ تو انہوں نے کہا جی اوکے، بابا ڈیم علی سرکار نے یہ بھی کر دیا۔ اتنا لاڈلا جو بچہ تھا، اپنا جمیا پالیا پوسیا پڑھایا لہایا، 3 ویاہ کرا کے وزیر جس کو بنایا تھا، اس کا نام تھا بلکہ ہے عمران احمد خان نیازی۔ عمران احمد خان نیازی پاکستان کا ایک لاڈلا ترین وزیر اعظم رہا ہے۔ میاں نواز شریف دوسرے نمبر پہ آتا ہے لاڈلے پن میں، یاد رکھیے گا، وہ بھی لاڈلا، میاں نواز شریف بھی لاڈلا اسٹیبلشمنٹ کا، لیکن درمیان جو پائے نا لڑائیاں چھڑائیاں ہوں رہی، ٹھیک ہے۔ ہوں سولہ ہے آج کل۔ بہرحال جو ہیں اپنا عمران خان صاحب اس وقت وہ اٹک جیل میں، وقت بدل گیا سر۔ جب میاں نواز شریف ترلے ڈال رہا تھا کہ میری بیگم کے ساتھ بات کروا دیں، اور بیگم یاد رکھیے گا یہ بیگم وہ ہیں جو میاں نواز شریف کی زندگی کا لو تھا، ہوتا نا لو ایٹ فرسٹ سائٹ والا لو، وہ والا لو، ٹھیک ہے، جیڑی میاں نواز شریف صاحب کے نے باقاعدہ عشق کیا تھا جس خاتون کے ساتھ، یہ وہ تھیں۔ بہت اچھی خاتون، ان کا چہرہ دیکھ کے لگتا تھا کہ یار جو ماں کا منہ نہیں ہوتا ایسا نہ تھا، اور اتنی سلجھی ہوئی خاتون۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ چند روز پہلے ان کی 5ویں برسی ہوئی ہے۔ اب اس وقت وزیر اعظم کون تھا؟ عمران خان۔ عمران خان کا آرڈر تھا نواز شریف کو تن کے رکھنا ہے۔ اب وزیر اعظم کون ہے؟ کاکڑ صاحب۔ نواز شریف کا کوئی زور نہیں ہے سر، لیکن مقافات عمل کو شاید نہ ہوتا ہے۔ عدالت نے آرڈر کیا، ہمارے سابق وزیر اعظم
عرف لاڈلا اسٹیبلشمنٹ کے، جنرل باجوہ کے لاڈلے، جنرل فیض کے لاڈلے، بابا دیم علی سرکار کے لاڈلے، آصف سعید کھوسا کے لاڈلے، جنرل پاشا کے لاڈلے، جنرل ظہیر الاسلام کے لاڈلے، جننے جرنیل سارے دے لاڈلے، ٹھیک ہے، ماضی کے جتنے جرنیل تھے ان کے لاڈلے. انہوں نے سر یہ درخواست کی عدالت سے کہ میرے بیٹوں سے بات کروائی جائے. سلمان اور قاسم کا نام ہے، وہ اپنی والدہ کے ساتھ ادھر رہتے ہیں لنڈن میں. ان کی والدہ کا نام جمیمہ ہے اور وہ جمیمہ گولڈ سمتھ، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ رہتے ہیں. اب جیل حکام کو حکم دیا جج صاحب نے کہ جناب ان کی بات کروائیں. وقت بدل چکا ہے. جیل حکام نے کہا جی کہ سوری، ہمارے پاس فیسلٹی نہیں ہے اور نہ ہمیں اس بات کی اجازت دیتے ہیں رولز کہ ہم آپ کی بات کروا سکیں. یہ سر سین نمبر 2 ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں مکافات عمل. یہ کہا کرتا تھا کہ میں نے واپس آ لین دے، میں تیرا اے سی اتارنا، تیرا پکھا لانا. یاد کیجئے، آج وہ شخص جو ہے وہ اپنے بیٹوں سے بات کرنے کے لیے، جس کے ڈر کی وجہ سے، جس کے آرڈر کی وجہ سے کلثوم نواز سے میاں نواز شریف کی بات نہیں کروائی تھی جیلر نے، آج سر اس شخص کو ایک 17ویں 18ویں گریڈ کا جو ایک ملازم ہے سرکاری، وہ سابق وزیر اعظم کو کہہ رہا ہے کہ ایسی تیری گل نہیں کرانی، چلنا. سر عبرت پکڑنی چاہیے، نشانیاں ہیں اس میں سمجھنے والوں کے لیے، اگر آپ سمجھ سکے تو. اب میں آپ سے گزارش کروں اپنی ذاتی بات، یہ دونوں تو ہیں جو فیکٹس ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، مگر میں آپ سے اپنے طور پہ یہ گزارش کروں کہ وہ والا ایکٹ جو میاں نواز شریف کو جیل میں ڈالنے سے لے کر کلثوم نواز سے بات نہ کرانے تک کا تھا نا، وہ کنڈیمیبل ہے. وہ جنہوں نے کیا ظلم کیا، غلط کیا. آج جو لوگ پرائم منسٹر، سابق پرائم منسٹر عمران خان کی اس کے بیٹوں سے بات نہیں کرا رہے، وہ ظلم کر رہے ہیں. یہ رویہ غلط ہے. سیاسی لوگوں کے ساتھ اس طرح کے رویے مت اپنائیں. اس طرح سے چیزیں جو ہیں ان میں شدت آتی ہے، اس طرح سے لوگ جو ہیں وہ ان میں تفریق بڑھتی ہے. عمران خان کا ایک حلقہ احباب ہے، میں عمران خان کی سیاست سے اتفاق نہیں کرتا، میں اس کو سیاسی لیڈر مانتا ہی نہیں، میں انہوں یعنی ایک وہ کیا کہتے ہیں فتنہ فساد کہتا ہوں. لیکن یہ رویہ غلط ہے یار. وہ میرا مطلب وہ کی کہہ رہے ہیں، انہیں فون دے وچوں نکل کے جا کے پرلے پاسے کی کر لینا ہے. سوال یہ ہے کیا وہ بات کر دے گا ایسی اپنے بیٹے کے ساتھ؟ آپ باپ کو بچوں سے دور کر رہے ہیں، آپ ایک ماں کو اس کے بچوں سے دور کر دیں گے، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ مجھے تو یار بالکل بڑی عجیب سا یہ رویہ لگا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کوئی یعنی جیلوں میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، ہینا جیلانی صاحبہ HRCP کی چیئرپرسن ہے، میرا خیال ہے ان کو یہ چیزیں ٹیک اپ کرنی چاہیے. یہ رویہ درست نہیں ہے. عدالت آرڈر کر رہی ہے یار، عدالت نو قانون دا نہیں پتا، اے جیلر نو بہتا پتا قانون دا. یعنی یہ جج سے زیادہ جانتا قانون کو. اگر فرض کریں کہ قانون ہے بھی کوئی، یار باپ بیٹے کے اندر پیار میں کیا قانون ہوتا ہے؟ پیار تو بڑا کیڑا قانون ہوتا ہے؟ رشتے دنیا میں دو ہیں، ایک ماں باپ کا، بس ماں اور باپ، یہ تو رشتے ہیں. باقی کیڑا رشتہ ہوتا ہے دنیا؟ باقی تو سارے کیا کہتے ہیں وقت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ میں سیریسلی مجھے شوق لگا اس بات کے اوپر. میں آپ سے گزارش کروں، آصف زرداری صاحب جو ہے نا، انہوں نے 11 سال جیل میں گزارے، 2 سال ایک دفعہ گزارے، 9 سال ایک دفعہ گزارے. وہ جو 9 سال والی جیل تھی نا، اس جیل کے دوران میں، ظاہر ہے کہ ہم جرنلزم میں تھے اور رپورٹنگ کیا کرتے تھے، تو اکثر ہمارے ایک دوست تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، بے نظیر کے ساتھ شہید ہو گئے تھے، ظہیر خان ان کا نام تھا. وہ پیپلز پارٹی کے بہت زیادہ جیلے تھے اور زرداری صاحب کے وہ بہت سارے جیل کے کام وہی کیا کرتے تھے. تو میں ان کے ساتھ کبھی چلا جایا کرتا تھا. آپ یقین کریں کہ جب کوئی بلاول کی بات کرتا تھا نا، یا آصفہ کی بات کرتا تھا، یا بختاور کی بات کرتا تھا، کوئی پارٹی کا لیڈر آیا ہوا، کسی نے ان کا نام لے دیا، بچوں کو ہم ملے، دبئی میں گئے، تب بے نظیر صاحب بچوں کے ساتھ دبئی میں ہوتی تھیں، زرداری صاحب کے چہرے کا کلر بدل جاتا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک نمی آ جاتی تھی. یار آپ باپ کو بچوں سے دور کر دیں گے؟
وہ تو سزا ملی یہ نہیں ملی ملزم 500 پرچے نے ہوتے یار جیل چ رکھو گل کرانے کیڑا کو سامان ٹوٹتا ہے. یہ مجھے بالکل سچی بات ہے مجھے تو بڑی تکلیف ہوئی یہ رویہ غیر انسانی رویہ میں یہ سمجھتا ہوں. بہرحال پھر بھی بھائی جڑے کرنے والے نے زور آور نے انہوں اگے درخواستیں ہی ہو سکتی ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر تھوڑا سا نوٹس لینا چاہیے. یہ اچھا رویہ نہیں ہے. عمران خان نے غلط کیا ہوا ہے عمران خان نے اچھا نہیں کیا بھگت بھی دے رہے ہیں نا ٹھیک ہے. تو اگر آج اس کے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے تو سر جی انہیں برا کیا سی بھگتیا اج کوئی جڑا ان نال کر رہا کل وہ بھی بھگتے گا دا مطلب ہے. باقی ٹھیک ہے جی تسی ایڈے دلیر ہے کہ مستقبل دے چ ہوئی شیواں برداشت کر سکتے لگے رہو بہو جی ٹھیک ہے. بہرحال میں آپ کو وہ بات بتا لوں گا جس کے وجہ سے میں نے آپ کو کہا کہ باپ تو باپ ہوتا ہے اور باپ کی بات جو ہوتی ہے وہ ٹالنے والے ناہنجار اولاد جو ہے انہوں عقل آ جاتی چھیتی اگر وہ ان کے نصیب اچھے ہوں اور یہاں پر نصیب اچھے ہیں ان کو عقل آ گئی ہے. معاملہ یہ ہے کہ آج سے چند روز پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بیان دیا تھا اور وہ تھا انتخابات کے حوالے سے فوری انتخابات اور 90 دن کے انتخابات اور پھر اس کے بعد زرداری صاحب کا بیان آیا کہ یار ہمیں پہلے معیشت کو دیکھنا ہے اس کے بعد سیاست کھیل لیں گے. پھر جناب جب بلاول صاحب سے بات ہوئی تو بلاول صاحب نے کہا جی زرداری صاحب جو ہیں وہ گھر میں میرے والد صاحب ہیں ان کی بات ماننے کا جو پابند ہوں وہ گھر میں ہوں جو پالیٹکس ہے گھر سے باہر وہاں پر میں پیپلز پارٹی کی سی کا پابند ہوں جو وہ فیصلہ کیا انہوں نے میں وہ تحت پا بڑی سیدھی سی بات ہے. اچھا اب سی کا اجلاس ہوا ہے 2 روز اجلاس ہوا ہے لاہور میں. آج پریس کانفرنس تھی آج میں وہاں پر گیا ہوا تھا ظاہر ہے بہت سارے لوگ تھے ہم بھی گئے ہوئے تھے اور بلاول صاحب کی مہربانی میں اور امداد سوبرو کھڑے تھے اور بلاول صاحب نے یہ دیکھ کر ہمیں کہا کہ یہ چہرے تو میں ولاگز میں دیکھتا ہوں تو میں نے کہا سر آپ کی مہربانی ہے ولاگز ہی مہربانی کے چہرے ساڑھے یاد تھانوں رکھائے انہوں نے وغیرہ نہیں ہم تو آپ کو پہلے سے جانتے ہیں یہ بھی ان کی مہربانی. بات تھوڑی سی ابھی چٹ چیٹ سی ہوئی پھر وہ بیٹھ گئے اور گفتگو انہوں نے شروع کی اور پڑھ کے سنایا انہوں نے جو قرارداد پاس ہوئی اور اس قرارداد میں جب وہ اس مقام پر پہنچے کہ سی نے یہ اختیار دیا ہے آصف زرداری صاحب کو کہ وہ جو ہے وہ ڈیسیژنز کریں سیاست کے حوالے سے تو اس وقت ان کے چہرے کے اوپر ایک مسکراہٹ تھی آنکھوں میں ایک شرارت تھی اور وہ یہ بات کہتے ہوئے باقاعدہ طور پر یعنی یہ فیل کر رہے تھے کہ جیسے وہ ایک ہوتا ہے نا بندہ خوشی سے شکست کو تسلیم کرنے والی صورتحال وہ والی صورتحال ان کے چہرے کے اوپر تھی. میں بھی اس چیز کو مسلسل نوٹ کر رہا تھا سن رہا تھا غور سے کہ ایتھے کی بنیا ہے اے گل کتنے جانی ہے اور وہ گل جڑی ہے وہی نکلی کہ باپ تو باپ ہوتا ہے. اب معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ اگرچہ وہ 33-34 سال کے نوجوان ہیں بلکہ میرا خیال اب ان کی سالگرہ آنے ہی والی ہے اس مہینے ہے شاید ہاں میرا خیال 21 ستمبر کو شاید ان کی سالگرہ ہوتی ہے تو وہ لیکن ان کی سوچ ان کی اپروچ جو ہے وہ کئی 60 سال دے پرانے سیاستدانوں تو بھی زیادہ کیا کہتے ہیں سمجھداری والی باتیں وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے. مگر حضور گل ہے وہ کہ جو زرداری صاحب کا تجربہ ہے نا جیلوں میں رہ کر اذیتیں برداشت کر کے ان لوگوں کو نہ صرف برداشت کر کے بلکہ وزیر اعظم بنا کر جن کے دور میں ان کی گردن اور زبان کٹی گئی ہو سر یہ چھوٹیاں گلاں نہیں ہوندیاں. لوگ اس بات کو یعنی اس طرح سمجھتے ہیں جیسے ایک گل ہی نہیں ایڈا جگرا چیز ہے. آپ یقین کریں کہ اگر کوئی ہمارے حالت جو ہے وہ پنجاب کے لوگوں کی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہم سے اشارہ میں کاٹ جائے اور ہمیں کوئی یعنی ٹریفک سگنلز کے اوپر ہمارے ساتھ کسی کی گاڑی ہلکا سا بمپر ٹچ ہو جائے یا کوئی جناب سانو کی کہتے لیک مار جائے ہیں جی ساڈے کو اس طرح کراس کر جائے اسی پورا زور لا دینے پھڑ کے کچھ ہو جائے اسی ریکوری کراس کرنا ضد بازی خام خواہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا نقصان ہو سکتا ہے. یہاں پر اس بندے کی زبان کاٹی گردن کاٹی ساری دنیا میں مشہور کر دیا مسٹر 10%. کسی ایک کیس میں آج تک وہ مجرم ڈکلیئر نہیں ہو سکے ساری ریاستی طاقت نے زور لا کے دیکھ لیا ٹھیک ہے. اس کے باوجود
جب اس کو موقع ملے اور وہ کوئی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے اور نواز شریف کو منائے کہ چھوٹے بھرا نوں وزیر اعظم بنا ویلے دی لوڑ ہے، سر ایڈا جگرا چاہیے جی. آپ کوئی بندہ یہ توقع نہ رکھے، یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. یہ بندہ جو ہے اگر اپنے بیٹے کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے اور بیٹا باپ سے مشورہ کیے بغیر بول گیا ہے، تو اس نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ پتر یہ ویلے نہیں آئے جڑے ویلے چکر تو پیا ہے، ابھی چیزیں نازک موڑوں پہ ہیں. تو ہمیں پہلے معیشت کو بھی دیکھنا ہے، الیکشن بھی ہوئے گا لیکن ذرا تھوڑا سا دھیرج رکھے. اور آج بلاول صاحب کے چہرہ بتا رہا تھا کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، پیو میرا ٹھیک کہنا ہے، اور وہ نہ صرف گھر میں باپ ہے بلکہ سیاست میں بھی وہی باپ ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے چہرے کی مسکراہٹ جو ہے تھی اس کو میں نے جو ریڈ کیا ہے وہ میں اپنی ریڈنگ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. آج بلاول صاحب جو ہیں ان کی بازو میں ایک درد سا تھا اور بار بار وہ بازو کو ایسے بائیں بازو کو کر رہے تھے. وہ مطلب ہے کہ مجھے یہ محسوس ہوا جیسے وہ سروائکل کا ایشو ہو جاتا ہے. آج کل کے نوجوان جو ہیں ان کا وٹامن ڈی اور کیلشیم کا بڑا شدید ایشو رہتا ہے. تو میں نے پوچھ لیا میں کیا بلاول صاحب آپ کو کوئی سروائکل کا ایشو ہو گیا؟ نہیں یار میرا خیال میرے سونے میں کوئی پرابلم ہوا ہے، لیکن ہی واز ان ریئل پین. تو اللہ تعالیٰ صحت دے سر ان کو. بڑے ہسمکھ انداز میں بڑی سلجھی ہوئی گفتگو کرنے والے نوجوان ہیں. اور میرا سوال ان سے یہ تھا کہ یہ جو عمر عطا بندیال نے آج فیصلہ دیا ہے کہ وہ جو انہوں نے گند پایا، ایکچولی عمر عطا بندیال نے تو گند ہی پانا ہوتا نا، انہوں نے گند پایا کہ جناب یہ جو ہے نیب کی ترامیم ختم، یہ وہ عمران خان کی ساری بات جو مان لی انہوں نے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ دیکھ لیں، ہمارے لیے تو نیب شیب کوئی ایشو ہی نہیں ہے. 80 تے پائن جوں جمے بودی وہ 90، 80 تے شروع تو بھگتے آ رہے ہیں. ہم تو عادی ہیں، ہم تو جس طرح کل ہنس رہے تھے اس طرح آج ہنس رہے ہیں، اسی طرح اگلے روز بھی ہنسیں گے. ہمیں تو نہ پرانی نیب سے پرابلم تھا، نہ اس نیب سے ہے، نہ اگلی تو ہوئے گا. ہم تو یہ اصولی طور پر سمجھتے ہیں کہ نیب کا دائرہ ختم ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہاں البتہ ایک سیاسی جماعت کا چہرے لٹکے ہوئے ہیں، انہوں نے بوگیاں ڈگیاں نے، انہوں نے نام نہیں لیا کہ کون سی سیاسی جماعت ہے، لیکن سب جانتے ہیں وہ کس سیاسی جماعت کی بات کرے، مسلم لیگ نون کی، اور تو کسی کی گل نہیں کر رہے. تو بلاول صاحب تیار بیٹھے بھرپور طریقے سے مسلم لیگ نون کے خلاف خم ٹھوک کر میدان میں آنے پر، لیکن فی الحال باپ کا ڈر ہے ان کو، یعنی اسد زرداری صاحب کا، جس کی وجہ سے وہ ابھی ذرا دبی دبے لہجے میں بات کر رہے ہیں. ادروائز پارٹی کی طرف سے فل پریشر ہے کہ باہر نکلو اور میاں نواز شریف کو چوک میں کھڑے ہو کے للکارو، ورنہ زمانہ چال قیامت کی چل گیا. یہ میری ریڈنگ بھی ہے، میری انفارمیشن بھی ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کر لوں. آپ سے درخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں.